ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں. سبحان اللہ. جن کی ہو گئی میرے عزیزو، اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزو اللہ سے خیر مانگے. وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ نے نبی کے یاروں کو آل رسول کو عطا فرمائی تھی. دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا. پہلی چیز کی ضمانت، او میرے یارو، میرے پیارو، او میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے. لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزو مسجد میں کروانا. بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا. اگر اماں ابا پریشان ہیں، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے، اور ابا ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پیر نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے. ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا. پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی، فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی. جب بوڑھے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا. کہ کیا جہیز دیا؟ کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا. میری بہن ہو جا رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے. خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رلے گی، ایسی رلے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے. اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی. اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے. کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا. یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے. پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائٹ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا. اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا. میں نے کہا واہ اللہ، مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے. او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو. خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں، آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں. حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی. کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا. یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کنڈا نصیب ہی نہیں ہو رہا.
दो काम कर लो जमानत, मस्जिद के अंदर निकाह करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना, अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा, खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़िए मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहां के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का नजर आएगा। एक और आपसे गुजारिश करूंगा, जब रिश्ता तय करो सारी बातें तय कर लो, लेकिन कहना मियाँ दूध पिलाई की रस्म तुम्हारे करते होंगे, हमारे तो नहीं करते। अगर तुमने करनी है करेंगे, लेकिन ससुराल वालों को, सास ससुर को मजबूर ना करना सोने की अंगूठी पहनाओ। हम सोने की अंगूठी के मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपए डालकर तेरी मर्जी मोटरसाइकिल ले आ, 20-30 हजार डाल के उम्रा जाकर आ, सोने की अंगूठी पहनाएंगे। मैं वो अपनी बच्ची के शादी में नहीं दूंगा जिस चीज से आमना के लाल की आंख में आंसू आता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों और गुजरा वाले के गयूर मुसलमानों, 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। फरमाया वादा दो मेरी उम्मत का मर्द सोना नहीं पहनेगा, वादा करो छलकने वाला रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा, मरने की देर है जन्नत के 8 दरवाजे पे खड़े होके मैं मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, एक इतना बड़ा बैनर लगा होता है, उस पे लिखा होता है अहलन व सहलन मरहबा। पढ़े लिखों से पूछ लो, गैर पढ़े लिखों से पूछ लो क्या मतलब, कहा जी खुश आमदीद। तुम्हें किसने कह दिया इसका मतलब खुश आमदीद है? आओ मैं आज तुम्हें बताऊं निकाह किसे कहते हैं। निकाह 6 चीजों का नाम है, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। बारात बुए पर शादी हाल में आके बैठ गई, मौली साहब फार्म लेके आया, कुर्सी पर आकर दूल्हे के साथ बैठ गया। मेरे अजीजों बैठ के कहा, मियाँ फला फला की बेटी फला बाप है, इतना हक मेहर है फला फला, मौजूद इन वकीलों के मैंने तेरे साथ निकाह किया, तूने कबूल किया। मौलवी साहब ने ऑफर की, लड़के ने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, पहला फर्ज 2 गवाह जो उस वक्त मौजूद हैं उनका होना जरूरी है। दूसरा फर्ज 1 वाजिब है। दरवाजा बजा, कौन? अलीउल मुर्तजा, आ जाओ अंदर। हाथ अली आए, हाथ बांध के खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया खैर होए, कमली वाले बात शर्म वाली, मेरा बात करने को दिल नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता क्या बात है? इतने में शानों वाले अबू बकर उमर दाएं बाएं आके खड़े हो गए। अली ऐसी पीछे है ना तू कर, अली इसी पीछे है। खुदा की कसम मेरे अजीजों, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अबू बकर उमर ने कहा था अली हम है ना, फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं। अबू बकर सी है ना, कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशुरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया। बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे। गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोचा साढ़े वल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया।
اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی، یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا کچھ لے کے گئے؟ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان نبوت فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے اعلان کیا مجھے آپ پر آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رات آپ میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاس سے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری، محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا، یا رسول اللہ اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، علی ٹھہر جا میں بھی آیا، فاطمہ جی علی آیا ہے، بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلہ آ جا، اوتھے کیوں کھڑا سینے نہ لگ جا، بس آلہ مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالہ نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، جی یا رسول اللہ، پر علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاویں زنا بیچ بھاویں کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضی آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساڈ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساڈ اوپر کبھی یہ ساڈ اوپر، ہاں جی کیا ہے؟ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی، حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ لے گا؟ علی عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آجا آج سینے سے سینہ ملا کر رافضیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضی، شان صحابہ۔ آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا؟ یہ زیرہ لے جا، کہ کیوں؟ کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا، زیرہ پہنتا رہے گا، زیرہ استعمال کرتا رہے گا، تلوار میدان میں چلتی رہے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ باقی گلاں گل مک دیا مقادمہ، خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے جدا کرتے ہوئے، جدا ہونے والے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، لیکن میرے عزیزو آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، دعا کروا دے، دعا کروا دے، دعا نعرہ اہل بیت، سورت اہل بیت، سورت اہل بیت، اہل بیت، شان صحابہ،
کے واسطے آج نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لعنتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لعنتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچڑے حسین کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ۔ تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے۔ یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت، اور نہ یارو، ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا، ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں، اب تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی، ہم نے دی، نبی کے غلاموں نے دی، صحابہ کی عزت پر قربان، اللہ اکبر، نبی کے غلام ہوئے، اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے، اس باپ غلام شہید ہوئے، اللہ اکبر، قربان ہوئے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے، پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے، انشاءاللہ ختم نبوت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، سپاہ صحابہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، عوام ہو، پٹھان ہو، لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے۔ آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو، انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے۔ جہاں اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ، پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، اللہ اکبر۔ پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔